السلام علیکم ویورز لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور پلیز میرے لیے دعا کیجیے جلدی سے مجھے چھٹکارا ملے اس گلے خراب اور زکام سے۔ خیر، آج میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ناول لے کے آئی ہوں جسے میں نے پہلے نہیں ریڈ کیا ہوا، اور اس ناول کا نام ہے ہم اسیر ایک رات کے۔ ٹھیک ہے، اسکرین پہ آپ کو نام نظر آ رہا ہوگا، اور اسے تحریر کیا ہے، رائٹر اس کی ہے جیا عباسی۔ کسی بھی تلفظ کی، جملے کی یا پروننسیشن کی کسی بھی چیز کی غلطی ہوئی تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے، اور امید ہے کہ میں اسے اچھا پڑھوں۔ ہم اسیر ایک رات کے، رائٹر جیا عباسی۔ چودھری سائی، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس ظالم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ایسی سزا دی جائے کہ پورا گاؤں یاد رکھے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے، آنسو بہاتے ہوئے اپنی 12 سالہ بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگ رہے تھے، جسے وجاہت شیخ کے بیٹے شہروز شیخ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو سراج الدین، کل پنچایت میں تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جاؤ، تم سے ہماری ملاقات اب کل صبح پنچایت میں ہی ہوگی۔ سگار کا کش لیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولے، جس پر سراج الدین سر جھکائے بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا چودھری سائی نے؟ سراج الدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ راجدہ نے بےتابی سے پوچھا، ایک نظر ساتھ ہی بیٹھے اپنے 22 سالہ بیٹے اردشیر پر ڈالی، جو خود بھی باپ کی جانب متوجہ تھا۔ کل پنچایت میں فیصلہ ہوگا، افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہیں پیچھے چارپائی پر لیٹ کے جیسے مزید اور کچھ کہنا نہ چاہتے ہوں۔ اردشیر نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بخار میں تپتی اپنی بہن پر ڈالتا اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جی، اردشیر ہے۔ صبح کے سورج کے ساتھ ہی گاؤں کے سبھی لوگ پنچایت میں جمع زینب کے لیے انصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی تھی۔ سراج الدین پر امید نظروں سے چودھری سائی کو دیکھ رہے تھے، جو اب فیصلہ سنانے جا رہے تھے۔ یہ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ چودھری سائی نے رک کر ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ ہر شخص سانس روکے ان کے فیصلے کا منتظر تھا۔ وجاہت شیخ کا بیٹا شہروز شیخ سراج الدین کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب، جس کے بدلے میں سراج الدین کا بیٹا اردشیر سراج بھی وجاہت شیخ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرا کر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ اوہ مائی گاڈ، یہی پنچایت کا فیصلہ ہے، اور پنچایت کے اس بدترین فیصلے پر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ایک گناہ سرزد ہوا تھا جس کے بدلے دوسرے گناہ کی اجازت دی جا رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا؟ وجاہت شیخ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اس کے بیٹے کو سنسار کر دیا جاتا، جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سے بیٹی قربان۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اکثر کو اس فیصلے پر اعتراض تھا، مگر پنچایت کے فیصلے کے سامنے بولنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سائیں؟ اردشیر نے غصے سے مٹھیوں کو بھینچے سراج الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بس شہروز شیخ کی جان لے لینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ انصاف! اب وجاہت شیخ کو پتہ چلے گا عزت کا لٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ نفرت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اندر جلدی بدلے کی آگ نے صحیح غلط کے فرق کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ پنچایت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وجاہت شیخ کی بات سن کر ندرت شیخ روتے ہوئے بولی، اس وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کسی کی زندگی تباہ کر چکا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ شہروز کو جان سے مار دیں گے۔ وجاہت شیخ بے بسی سے بولے، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی اماں ابا کی باتیں سنتی مبرہ اس فیصلے پر ساکت رہ گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی عزت کا بھی جنازہ اٹھنے والا تھا۔ یہ بات ہی اس کا دماغ معاف کر گئی تھی۔ اماں ابا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک زنا کے بدلے دوسرا زنا۔ 16 سال کی مبرہ
مبرہ میں سے پڑھی ہوں لیکن نہ کوئی زیر ہے نہ کوئی پیش ہے، بٹ ساؤنڈ مجھے لگتا ہے کہ مبرہ زیادہ ٹھیک لگتا ہے مبارہ کے، تو اس وجہ سے، لیکن پھر بھی معذرت۔ 16 سالہ کی مبرہ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ ان سب باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ کیوں کیا آپ نے شہروز بھائی ایسا؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ معاشرے میں زیادتی شدہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اپنے گاؤں میں ہی وہ ایسی کئی عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو سب کے لیے اچھوت تھی، کوئی رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی حقارت بھری نظریں اور ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ تنہا ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور اب یہی رسوائی اور ذلت پنچایت میں اس کے نصیب میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ پر کون جانے تقدیر اس کے لیے کیا سوچے ہوئے تھی؟ رات کی سیاہی نے اس گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتی قدموں کی آواز اس گلی میں سنائی دینے لگی، وہ چلتے ہوئے اس دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ بدنصیب رہتی تھی، جس کی پل بھر زندگی جہنم بننے جا رہی تھی۔ پل بھر بات سنی۔ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ سراج الدین، دروازہ کھولو۔ سراج الدین کی آواز پر مقابل نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی وجاہت شیخ کھڑا تھا، جس کے پیچھے کسی سے کمرے سے نکلتی ندرت ان دو نفوس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے وجاہت؟ سراج الدین کی آواز پر وجاہت شیخ نے فوراً ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اردشیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے سراج الدین گردن اکڑا کر اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ اس سارے وقت میں اردشیر خاموش کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وجاہت، وقت آ گیا ہے پنچایت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اگر آج ان کی اپنی بیٹی خود اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی تو شاید وہ اس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، مگر بدلے کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا کہ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی وہ کسی دوسرے کی بیٹی کو اسی اذیت سے گزارنے جا رہے تھے۔ ندرت، وجاہت شیخ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا جو وہیں صوفے پر بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر بھی وہ ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مجبوراً وجاہت شیخ ہی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے اور چند منٹ بعد ہی سر جھکائے مبارہ باپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وجاہت شیخ نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر اب وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ندرت کے رونے میں روانی آ گئی۔ اردشیر، سراج الدین کے اشارہ کرنے پر اردشیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مبارہ کا بازو دبوچتے واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر بے بسی کی مورت بنے وجاہت شیخ وہیں صوفے پر ڈیگ کے۔ بیٹی کی جان کا سوال نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں نوچ لیتے، مگر قسمت کے اس کھیل میں وہ ان ہاتھوں کو نہ روک پائے جو ان کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر چکا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کسی ایک پر بھی نظر ڈالے بغیر اردشیر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مبارہ فرش پر بے حال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ندرت تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ وجاہت شیخ کا جھکا سر مزید جھک گیا اور سراج الدین فخریہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے خود بھی اردشیر کے پیچھے گھر سے باہر نکل گئے۔ پتہ ہے مجھے لگا تھا اردشیر شاید ایسا نہ کرے، شاید وہ اس سے نکاح کر لے۔ سمجھ نہیں آ رہا کس کو کیا بولوں۔ 16 برس کی بالی عمر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام، سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام، دنیا میں سب سے پہلے جس نے یہ دل دیا، دنیا کے سب سے پہلے دل پر کو سلام، دل سے نکلنے والے رستے کا شکریہ، دل تک پہنچنے والی ڈگر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ رات میں برستی بارش کے باعث لاہور کا گرلز ہاسٹل اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کو دور کرنے کے لیے وہ کمرے میں موجود موم بتیاں جلاتی ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ لبوں پر ایک تبسم آ ٹھہرا تھا۔ وہ موم بتیاں جلا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ برسات کا یہ موسم اسے ایک الگ ہی جہاں میں لے جاتا تھا، جس میں وہ خوشیوں سے بھرے کوسے قضا کے ہر رنگ کو اپنی زندگی میں برستا محسوس کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ ہاتھ پھیلائے ہاتھ باہر برستی بارش کو محسوس کرتی ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی جب پیچھے سے آتی عارفہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ مبارہ میڈم، اب آپ 16 کی نہیں 20 کی ہو چکی ہیں، پھر یہ کون سی پہلی محبت کو آپ سلام بھیج رہی ہیں؟ اوہ، 4 سال گزر گئے اور وہ 22 سے 28 کا ہو گیا ہوگا۔ ہاتھ میں موجود ٹارچ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں سوال کر رہی تھی، پتہ چلا ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ عارفہ کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال داغا۔
खराब हो गया मैडम, अब कल ही ठीक होगा, इसलिए आज की रात ये मोमबत्तियां जलाते और मच्छरों को मारते हुए गुजारो। कहते हुए इसने हवा में हाथ चलाया। ये मच्छरों को भगाने की नाकाम सी कोशिश थी। ये क्या बात हुई? अगर सारी रात जागते रहेंगे तो हॉस्टल की हर लड़की कल यूनिवर्सिटी में सोती हुई मिलेगी। मुबारा मुबर्रा सॉरी, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुबारा है शायद। मुबारा खिड़की के सामने से हटती अब बेड पर जा बैठी। चेहरे पर परेशानी के एहसास मौजूद थे। वो अलग बात है मोमबत्ती की मत्थम रोशनी में दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, रात रात भर जाके पढ़ाई भी तो करते हैं। खैर मुझे तो नींद आने लगी है, मैं तो चली सोने। शब बखैर कहते हुए वो वाकई सोने के लिए लेट चुकी थी। मुबारा ने घूर कर इसे देखा। इसने सुना था कि नींद सूली पर भी आ जाती है और आज इसने देख भी लिया था। नाचार वो भी अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर आंखें बंद करती नजरों के सामने वो चेहरा आ बसा जिसने 4 साल पहले इसे अपना असीर बना लिया था। इसने घबरा कर आंखें खोल दी और फिर बेमकसद ही वो छत को तकती रही। तो ये तय हुआ, इसकी कई रत जगहों में आज की रात भी शामिल हो चुकी थी। अम्मा जल्दी करें, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। 16 साल ज़ैनब ने एक बार फिर बुलंद आवाज़ लगाई, जिस पर किचन में काम करती राशिदा बेगम ने घूर कर डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी बेसब्री बेटी को देखा। सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं तुम में? हाथ ट्रे में थामे वो किचन से बाहर आते हुए बोली, मुझे मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और मुझे ऑफिस के लिए। ज़ैनब के बराबर में बैठा अर्दशीर फौरन बहन का साथ देते हुए बोला, तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। राशिदा रशीदा बेगम अर्दशीर को घूरते हुए बोली, इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात है? खैर छोड़े, सारम कहाँ है? अर्दशीर ने बात बदलने के लिए खुद से छोटे भाई के मुतालिक पूछा। वो अपने दोस्तों के साथ सुबह ही घर से निकल गया। जवाब ज़ैनब की तरफ से आया, शर्म करो, तुमसे 2 साल बड़ा है। राशिदा बेगम ने फौरन टोका, भाई सही कह रही अम्मा। अर्दशीर ने भी माँ की तायद की, जिस पर ज़ैनब बुरा सा मुंह बनाते हुए अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। मेरा नाश्ता हो गया, अब चले, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हाँ चलो। अर्दशीर भी हाथ साफ करता अपनी जगह से उठा और ज़ैनब के साथ घर से बाहर निकल गया। राशिदा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इन्हें जाते देखा और फिर टेबल पर मौजूद नाश्ते के झूठे बर्तन उठाने लगी। इन्हें लाहौर आए 4 साल गुजर चुके थे। उस वाक़े के बाद सिराजुद्दीन गांव छोड़कर बीवी बच्चों समेत लाहौर चले आए थे, जहां इनकी बहन अपने शौहर और बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी और अब अनकरीब ज़ैनब की सास के ओहदे पर भी फाइज होने वाली थी। क्लास लेने के बाद वो दोनों कॉरिडोर से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चली आई थी, जहाँ अब भी मौसम अबारआलूद हो रहा था। लगता है फिर बारिश शुरू हो जाएगी, हमें इससे पहले हॉस्टल चले जाना चाहिए। मुबारा आसमान की तरफ देखते हुए बोली, ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं, वैसे भी अब कोई क्लास नहीं। आरफा ने कहते हुए कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा, साथ ही बैग उठाकर खड़ी होगी। अब इन दोनों का रुख यूनी के गेट की तरफ था। जल्दी जल्दी कदम उठाती यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अभी मजीद चंद कदम ही आगे चली थी कि तभी आसमान से पानी की बौछार शुरू होगी। उफ शिट यार, तेजी से आगे बढ़ती हुई सड़क किनारे दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई थी। अल्लाह जी, जल्दी कोई सवारी मिल जाए। सर पर बैग किए मुबारा परेशानी से बोली, रात भर क्या कम बारिश हुई थी जो अभी भी शुरू होगी? हमेशा से बारिश को नापसंद करने वाली आरफा इस वक्त सख्त झुंझलाई हुई थी। देखो वो सामने से गाड़ी आ रही है। मुबारा ने इसकी तवज्जो दूर से आती कार की तरफ कराई, जो तेजी से इसकी इस जानिब बढ़ रही थी। आरफा ने फौरन लिफ्ट के लिए हाथ हिलाया, जिस पर वो स्याह मर्सिडीज सीधा इनके सामने आकर रुकी। कॉलेज से बाहर निकलते ही इसकी नज़र सीधा इस स्याह मर्सिडीज पर पड़ी थी, जिसके साथ टेक लगाए खड़ा अर्दशीर कब से इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई तेजी से इसकी जानिब बढ़ी। आज कैसे आ गए आप? मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, सोचा खुद ही तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँ। ज़ैनब के हाथ से बैग लेते हुए साथ ही अपने आने की वजह बताई। ये तो अच्छा किया आपने, चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, बारिश शुरू होने से पहले घर पहुँचना है। ज़ैनब को फ्रंट सीट पर बिठा कर वो दरवाज़ा बंद करता हुआ खुद भी ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया। रास्ते में ही तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। अर्दशीर ड्राइविंग के साथ साथ ज़ैनब की बातों के जवाब देने में भी मसरूफ़ था, जब सुनसान सड़क पर तेज़ बारिश में भीगती हुई इन्हें 2 लड़कियां दिखाई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, यूनिवर्सिटी सुनसान सड़क पे कौन सा अब्बा डाल के गया था। अभी यूनिवर्सिटी से निकल के चंद कदम ही उठाए थे ना। यूनिवर्सिटी का रोड तो अच्छा खासा मतलब लाइक होता है कि काफ़ी चहल पहल होती है। भाई शायद इन्हें मदद की ज़रूरत है। इनमें से एक को हाथ हिलाते देख ज़ैनब ने कहा, यहाँ सबको मदद की ज़रूरत है ज़ैनब, हम हर किसी के लिए नहीं रुक सकते। अर्दशीर संजीदगी से बोला, वो शायद रुकने का इरादा नहीं रखता था, पर भाई कितनी तेज़ बारिश हो रही है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाजू पर हाथ रखते हुए ज़ैनब ने इसे समझाना चाहा, साथ ही एक नज़र सामने की तरफ डाली जहाँ वो दोनों खड़ी थी। ज़ैनब के इसरार पर अर्दशीर ने मजीद कुछ भी कहे बगैर गाड़ी सीधा इन दोनों के सामने ले जाकर रोक दी।
شکر اللہ۔ گاڑی کے رکتے ہی عارفہ فوراً اردشیر کی طرف بڑھی جو گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا اب بھی سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مبارہ اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ آسمان سے برستی بارش عارفہ کا اردشیر سے مدد طلب کرنا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تو اس ایک رات میں پہنچ گئی تھی جس نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی تھی۔ چلو مبارہ، کہاں کھو گئی ہو؟ ہاں کہیں نہیں، عارفہ کی آواز پر وہ ایک دم ہوش میں آئی، مگر خود کو تکتی عارفہ کی عجیب نظریں اسے ہکلانے پر مجبور کر کی تھی۔ بات کر لی میں نے، آ جاؤ یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں چلو۔ سر جھکائے وہ عارفہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتی ہی اردشیر نے گاڑی ہاسٹل کے راستے پر ڈال دی۔ باقی کا راستہ سارا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ رات کے 9 بجے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی مبارہ اسائنمنٹ پر توجہ دینے کے بجائے مسلسل اردشیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد سے اس کی سوچ کے سارے تانے بانے اردشیر سے جا جڑے۔ اوف اللہ، جب بھی اس کا نام پڑھتی ہوں نا، دال تو کہیں درمیان میں پس جاتا ہے۔ اردشیر سے جا جڑے تھے جو 4 سال پہلے کی نسبت کافی باروب اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر اس نے ایک نگاہ غلط بھی مبارہ پر نہیں ڈالی تھی، اور یہی بات اسے پریشان کی جا رہی تھی۔ کیا میں 4 سال میں کافی بدل گئی؟ اس نے ٹیبل پر موجود آئینے میں نظر آتے اپنے ایکس کو دیکھا، جس کی خوبصورتی کا کوئی بھی مرد اسیر ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں تو اب بھی ویسی ہی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی تھے، پھر مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں تو انہیں نہیں بھولی تھی، تو کیا وہ مجھے بھول گئے؟ خود سے بڑبڑاتی وہ اس سے ایک رات کے بارے میں سوچنے لگی جب اردشیر سب کے سامنے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ پلیز اللہ سائیں مجھے اس انسان سے بچا لے۔ بیڈ پر بیٹھی 16 سالہ مبارہ خوفزدہ نظروں سے اردشیر کو دیکھ رہی تھی، جو ادھر سے ادھر چکر لگاتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ کمرہ لوک کر کے مبارہ کو بیڈ پر دھکیلنے کے بعد وہ جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی کمرے کے چکر لگاتے رہنے کے بعد اردشیر نے مبارہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ مبارہ حیرت زدہ سے اس کے پیچھے چل پڑی، جس نے کمرے میں لا کر ہاتھ لگانا تو دور ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مرد ہے، مرد دیکھے گا، لڑکا تھوڑی ہے۔ پتہ ہے مرد اور لڑکے میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ جب ایک دم سے اردشیر مڑا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر چھوڑتا زمین بوس کر گیا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی، اتنا غصہ ریئیکٹ کرنا بنتا ہے۔ سامنے کوئی بھی ہو تو زیادتی کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اس نے اسے دکھانا نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے، اس نے اس کے ساتھ غلط کر لیا ہے۔ مبارہ آنسو بہاتی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ کپڑے فرش پر گرنے کے باعث بے ترتیب ہو چکے تھے۔ اردشیر کے ایک تھپڑ نے اسے حال سے بحال کر دیا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر تم سب کو یہی بتاؤ گی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، سمجھی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جس پر مبارہ نے روتے ہوئے فوراً اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اردشیر تو وہاں سے نکل گیا، مگر اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ تہمت، عزت، عقیدت۔ اردشیر کے نام کی تہمت لیے مبارہ اس کے ساتھ عقیدت جیسے احساسات سے بندھ گئی تھی۔ ایک کمرے میں وقت گزارنے کے باوجود اس کی عزت محفوظ تھی، یہ بات اردشیر اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، اور نہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی جانے۔ وہ ہمیشہ اس کے نام کی تہمت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جس کے سر الزام تھا اس کی عزت کے لٹنے کا، جس سے اسے عقیدت تھی اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کی، اور جس سے اسے محبت تھی۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ نہیں، مجھے اردشیر سے محبت نہیں ہے۔ وہ انکاری ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو اس ایک رات کی اسیر ہو چکی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ اس ایک رات میں ہی کہیں قید ہو چکی تھی۔ ناول کا نام بھی صحیح ٹکا کے رکھا ہے۔ رات کے دوسرے پہر اپنے کمرے میں لیٹا وہ کب سے بس کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، پر یہ اندر کا غبار تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 4 سال، پورے 4 سال بعد اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا جسے دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے کس طرح خود کو قابو کیا تھا یہ بس اردشیر ہی جانتا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی وہ زیادتی آج تک بھولا نہیں تھا، اور نہ ہی بھولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دعا کرنا پھر کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ورنہ اب کی بار میں کیا کر جاؤں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ 4 سال سے کہیں چھپے وقتی جذبات کے زیر سر وہ حقارت سے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ انسان کے وقتی جذبات تو اس پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں جو ذرا سا چھونے پر ہی اپنا نام و نشان تک کھو دیتے ہیں۔ چھٹی کے باعث آسیہ اپنے بیٹے عمر کے ساتھ آج صبح سراج الدین کی طرف چلی گئی تھی۔ سب بڑے اکٹھے جمع تھے، جس پر چائے کا انتظام لون میں کر دیا تھا، اور اب تینوں چائے پیتے ادھر ادھر کی باتوں
باتوں میں مصروف تھے۔ جب موقع دے کر آسیہ نے زینب کے نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پلوشہ اور اردشیر کے رشتے کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ رشیدہ بھابی، میں چاہتی ہوں زینب اور عمر کے نکاح کے ساتھ اردشیر اور پلوشہ کا بھی نکاح کر دیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اردشیر کو اپنا داماد بناؤں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، مگر آسیہ، زینب ابھی پڑھ رہی ہے اور اردشیر، مجھے اس سے بھی اس رشتے کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ رشیدہ نے کہتے ہوئے ایک نظر سراج الدین پر ڈالی، جو ان دونوں کو نظر انداز کے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ وٹے سٹے کے قائل نہیں تھی، مگر نند کو بیٹے کے رشتے کے لیے انکار کرنے کا مطلب تھا زینب کے رشتے سے بھی ہاتھ دھو لینا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ زینب کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بعد بھی ان کی نند بھتیجی کو بہو کے طور پر اپنا رہی تھی، یہ بات ہی رشیدہ بیگم کا سر آسیہ کے سامنے جھکانے کے لیے کافی تھی۔ یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو احسان جو ہوتا ہے نا، وہ جتا ہی دیتے ہیں، بن جتائے ہی۔ مزہ تو تب ہے نا جب اس رشتے سے انکار کرے اپنے بیٹے کے، اور وہ پھر بھی اس کی بیٹی سے رشتہ نہ توڑے اور نہ اسے تانے دے۔ ایسے اتنا ظرف کون لے کے آئے؟ ہاں، آپ اس سے بھی بات کر لیں، مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور رہی زینب کی پڑھائی، تو بس ابھی نکاح کر رہے ہیں، رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کی بعد رکھ لیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آسیہ نے سراج الدین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ بچے راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سراج الدین اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں اردشیر سے بات کرتی ہوں۔ راشدہ بیگم دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اماں کی طبیعت تو ویسے کہ ویسے ہی ہے، آپ شہر میں کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا دیتے؟ چھٹی کے باعث مبارہ اماں ابا سے ملنے گاؤں چلی آئی تھی، اور اب کمرے میں بیٹھی وہ پریشانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اکلوتے بیٹے کی موت کے غم میں بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ 8 ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی شہروز شیخ کی موت کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اکثر بیمار ہی رہنے لگی تھی۔ کچھ بیٹی کا دکھ تھا کہ 20 سال کی ہونے کے باوجود کسی نے رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ بس 20 سال کی تو ہے۔ اردشیر کے نام کی لگی تہمت کسی کو بھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دیتی تھی۔ کچھ گاؤں والوں کی باتیں بھی تھیں جن سے کافی عرصہ پہلے دل برداشتہ ہو کر وجاہت شیخ نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور بھیج دیا تھا۔ شہر کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، نحیف سی آواز میں کہتی ندرت شیخ بیٹی کو دیکھنے لگی، جو گلابی رنگ کے شلوار قمیص میں خود بھی کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ مگر اس کا نصیب تو شاید مرجھا سا گیا تھا۔ اٹھا تو جا نہیں رہا آپ سے، خاک ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ اب کی وہ اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کریں، ویسے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا جو سفر میں ہی ہضم ہو گیا۔ مبارہ نے معصومیت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، میں ابھی نہیں، آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں، آپ آرام کریں۔ ندرت شیخ کو منع کرتی وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ کھانے کے لیے کچھ بنا سکے، ورنہ وہ جانتی تھی اس کی ماں بیماری میں بھی اٹھ کر اس کے لیے کچن میں گھس جاتی۔ خان بلا میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کے کھانے میں مصروف تھے۔ جب شاہد خان نے آسیہ کو مخاطب کیا، آج آپ سراج الدین کی طرف گئی تھی، کیا ہوا؟ باپ کی بات پر عمر نے بھی سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ میں نے بھائی بھابھی سے بات کی تھی، اردشیر اور پلوشہ کے نکاح کی، بھائی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آسیہ نے کہتے ہوئے ایک نظر پلوشہ پر ڈالی، جس کا نوالہ منہ تک لے جاتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ اور رشیدہ بھابھی، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ شاہد خان بھی کھانے سے ہاتھ روک کر اب آسیہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہے اردشیر سے بات کر کے کچھ دنوں تک جواب دیتی ہیں، اور مجھے امید ہے اردشیر انکار نہیں کرے گا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، جب سے اسے اپنے اور زینب کے نکاح کا پتہ چلا تھا، اس کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کو اس کی محبت جو اسے ملنے والی تھی۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، ویسے ہمیں بھی لگتا ہے اردشیر انکار نہیں کرے گا، وہ ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے شاہد خان واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آسیہ نے ایک بار پھر پلوشہ کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے کھانا ختم کر کے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے اسائنمنٹ بنانا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آئی۔ ان کے جاتے ہی آسیہ نے پہلے ایک نظر شاہد خان اور پھر عمر کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس کے جانے پر کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اپنی چھٹیاں گاؤں میں اماں ابا کے ساتھ گزار کر مبارہ واپس ہاسٹل چلی آئی تھی، اور اب لاہور کے بازار کی خاک چھانتی وہ کچھ ضرورت کا سامان خرید رہی تھی۔ عارفہ کے سر درد کے باعث وہ اکیلی ہی چلی آئی تھی۔ سارا سامان ہو گیا، اور نہ جانے کیا لانے کو کہا تھا عارفہ نے۔ وہ ہاتھ میں موجود لسٹ دیکھتی ہوئی بڑبڑاتی ساتھ ہی بیگ سے موبائل نکال کر عارفہ کو کال میں لانے لگی، پر آگے سے موبائل بند جا رہا تھا۔ یہ بھی نا موبائل آف کر کے خود گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی۔
गुस्से से मोबाइल को घूरते हुए इसने वापस बैग में रखा और सामान से भरे 2-3 शॉपर्स उठाकर शॉप से बाहर निकल गई। अब वह सड़क पर चलती किसी रिक्शा या टैक्सी की तलाश में थी। आज ही सबको गायब होना था, कोई रिक्शा टैक्सी ही नजर नहीं आ रही। सड़क पर नजर दौड़ाते हुए मुबारा ने कोफत से सोचा। वह बस जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंच जाना चाहती थी। अगर इसे खास जरूरत न होती तो वो कभी यूं अकेले बाजार न आती। बेचारी थक गई। क्या हुआ मैडम, हाथ में दर्द हो रहा है तो हम मदद कर दें शॉपर्स पकड़ने में? वहां से गुजरते 2-3 मनचले लड़कों ने इसे देखते ही आवाजें कसना शुरू कर दी थी। मुबारा इन्हें नजरअंदाज करती अपने गिर्द लपेटी चादर को मजीद ठीक करने लगी। गुलाबी आंखें जो तेरी। इससे पहले इनमें से एक मजीद बकवास जारी रखता, पीछे से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रखे पीछे मुड़ा, जहां अर्धशीर खड़ा गुस्से से इन्हें घूर रहा था। बहुत शौक है सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ने का। अभी वो मजीद इस लड़के को थप्पड़ जड़ता कि अर्धशीर के खतरनाक तेवर देखकर वो लड़के फौरन वहां से भाग गए। वैसे भी वो नौजवान लड़के इस लंबे चौड़े मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वैसे भी वो हीरो है और वो लड़के। इनके जाते ही अर्धशीर ने अपना रुख मुबारा की जानिब किया। तुम्हें भी बहुत शौक है इज्जत को हाथ में लिए घूमने का? जी। मुबारा ने ना समझी से इसे देखा। वो वाकई अर्धशीर की बात का मतलब समझने से कासिर थी। मैं भी। अपनी इज्जत प्यारी नहीं है शायद तुम्हें, इसलिए अब सड़कों पर निकल आई हो। अपने अंदर मौजूद नफरत वो लफ्ज़ों के जरिए बाहर निकाल रहा था। मुबारा के ही लम्हे इसे कंग सी हालत में देखती रही। जब बोली तो आवाज़ में लड़साहट थी। मैं बस ज़रूरत के तहत बाहर निकली थी, शौक से नहीं। बैठो गाड़ी में, इससे पहले वाकई इज्जत का जनाजा निकल जाए तो मैं तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूँ। सख्त लहजे में कहता वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। मुबारा खामोशी से इसके पीछे चलती। आज फिर वो इसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। गैर होने के बावजूद अर्धशीर का साथ इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। यही बात इसकी अर्धशीर से वाबस्ता अकीदत को मज़ीद बढ़ा देती थी। पूरा नावल एक तरफ, हीरो हीरोइन के नाम एक तरफ, लिए ही नहीं जाते। शुक्रिया। हॉस्टल से कुछ फासले पर गाड़ी रुकते ही वो इसका शुक्रिया अदा करने लगी। अर्धशीर ने यूं ही निगाह इस पर डाली कि ठहर सा गया। मुबारा की बोलती आंखें कुछ अलग ही दास्तान बयान करी थी। इनमें उतरती चमक अर्धशीर ने फौरन अपनी निगाह फेर ली। जो बोला तो लहजा सख्ती लिए हुए था। जाओ जल्दी। जी। मुबारा फौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जानिब बढ़ी। अर्धशीर इसे ही देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की? सर छिटक कर गाड़ी स्टार्ट करता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। सड़क से गुजरते वक्त इन लड़कों का मुबारा को तंग करते हुए देखना मना चाहते हुए भी इसकी मदद को चला आया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुबारा को रूम में दाखिल होते देख आरफा जल्दी से उठकर इसकी तरफ बढ़ी ताकि शॉपर्स ले सके। हाँ, वो वापसी में कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए देर हो गई। आहिस्ता आवाज़ में कहती हुई शॉपर्स आरफा को पकड़ाकर बेड पर जा बैठी। सोच के सारे ताने बाने अर्धशीर से जुड़े थे। उसकी मौजूदगी उसके तहफ़्फ़ुज़ का इतना गहरा असर था कि मुबारा उसके लफ्ज़ों की तेज़ी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। अगर कुछ याद था तो ये, अर्धशीर ने एक बार फिर इसकी इज्जत की हिफाजत की थी और सबसे बढ़कर वो इसे याद थी। यही बात इसे सरशार करने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ मैडम, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी? आरफा इसे देखते हुए मायने खेज लहजे में बोली, जिस पर मुबारक की मुस्कुराहट कुछ मज़ीद गहरी हुई और वहीं आरफा की दोनों आंखें फैल गई। अर्धशीर घर में दाखिल हुआ तो सामने ही सारम सोफे पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ़ था। अम्मा कहाँ है? पड़ोस में गई है। मोबाइल में झुके जवाब आया। ओके, पानी लेकर आओ मेरे लिए। अर्धशीर इसे हुक्म देता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि सारम आंखों को पूरा खोले इसकी पुश्त को घूरते हुए पीछे से चलाया। ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर कमरे में मौजूद हो। अर्धशीर भी इसी के अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ गया। अब वो अपने जूते उतार रहा था। आज फिर वो मेरे सामने थी। मुबारक को हॉस्टल छोड़ने के बाद से वो मुसलसल इसे सोच रहा था। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। जितना मैं चाह रहा हूँ इससे सामना ना हो, वो इतना ही मेरे सामने आ रही है। इसने सोचते अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे भी क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की, कहीं मोहतरमा किसी खुशफहमी का शिकार ना हो जाए। अर्धशीर को इसकी आंखें याद आई जिनमें इसे देखते ही चमक उतर आई थी। मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसने खुद को झुटलाया और उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। इस बात से अनजान के मोहब्बत या नफरत जैसे जज्बात से वाबस्ता शख्स को इंसान हमेशा अपने जहन पर सवार रखता है। न चाहते हुए भी अर्धशीर मुबारक को ही सोच रहा था। सुबह से एक के बाद एक क्लास लेने के बाद अब वो दोनों बातें करती कैंटीन की तरफ जा रही थी जब सामने से आती पलवशा की पुकार पर रुककर इसे देखने लगी। मुबारक, मुझे तुमसे काम था, वो इनके सामने आकर बोली। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर पर मौजूद दुपट्टा ठीक करते हुए उसने पूछा। यार, सर वासिफ ने जो टॉपिक समझाया था क्या वो तुम मुझे समझा सकती हो?
میری کلاس مس ہو گئی تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے مبارہ کو دیکھنے لگی۔ اتنی سی بات ہے، میں سمجھا دوں گی۔ مبارہ مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ، میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ چلو کینٹین میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ان دونوں کو وہیں جمے دیکھ عارفہ نے مداخلت کی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، چلو۔ مسکرا کر کہتی مبارہ ان دونوں کے ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر کھانے پینے اور باتوں کے دوران ان کا ارادہ پلویشا کے گھر جانے کا ہو گیا تھا۔ چلو جی، نواسیا اپا ہی ہو گیا۔ ارے میرا شیر آ گیا ہے۔ آسیہ لاؤنج میں بیٹھی اس وقت ٹی وی پر چلتا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب سامنے سے آتے اردشیر کو دیکھتے کھل اٹھی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ آسیہ نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ان کا حال پوچھتا اردشیر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج یہاں کا رخ کیسے کر لیا؟ یقیناً عمر سے کوئی کام ہوگا۔ آسیہ کی بات پر اردشیر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ واقعی عمر سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ جی وہ، اس سے پہلے وہ اپنے آنے کی وجہ بتاتا پلویشا عارفہ اور مبارہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ماما، یہ میری کلاس فیلوز ہیں، عارفہ اور مبارہ۔ سلام دعا کے بعد پلویشا ان کا تعارف کرانے لگی۔ عارفہ فوراً آگے بڑھ کر آسیہ کے گلے ملی، جبکہ مبارہ وہ تو آسیہ کے ساتھ موجود اردشیر کو دیکھتے ہی ساکت ہو گئی تھی۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، قسمت انہیں بار بار ایک دوسرے کے سامنے لے آتی تھی۔ مبارہ، پلویشا کی پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں۔ وہ خود کو سنبھالتی آگے بڑھ کر آسیہ سے ملی۔ ان سے ملو، یہ اردشیر ہے، میرا بھتیجا۔ آسیہ مسکرا کر اردشیر کا تعارف کرانے لگی۔ جی، ان سے تو ہم مل چکے ہیں، عارفہ نے کہتے ہوئے کن نکھیوں سے مبارہ کو دیکھا جو کبھی اپنے بال ٹھیک کرتی تو کبھی دوپٹہ۔ واقعی پہلے مل چکے ہو؟ عارفہ کی بات پر آسیہ اور پلویشا نے پہلے اسے پھر اردشیر کو دیکھا، جو بظاہر تو خاموش کھڑا تھا پر جلد از جلد منظر سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی، انہوں نے ہمیں لفٹ دی تھی۔ اوہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھپھو، مجھے عمر سے کام تھا، میں ذرا اس سے مل لوں۔ ان کی نا ختم ہونے والی باتوں سے تنگ آ کر اردشیر نے مداخلت کی۔ ہاں، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آسیہ کے بتانے پر بس بات میں سر ہلاتا فوراً عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر مبارہ ارد گرد کا ہوش بھلائے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب عارفہ نے کوہنی مار کر تنبیہ، آؤ کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں، وہی تم مجھے ٹاپک بھی سمجھا دینا۔ پلویشا ان دونوں کو ساتھ لے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ آسیہ کچن کی طرف چل پڑی تھی تاکہ کچھ مہمان نوازی کر سکے۔ ہاسٹل واپس آ کر وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ باقی کا سارا وقت اسائنمنٹ کی تیاری میں گزر گیا تھا۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اب بس آرام کرنا چاہتی تھی۔ مبارہ، ایک بات پوچھوں؟ عارفہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو تکیہ درست کرتی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ اردشیر میں ایسا کیا ہے کہ اس کے سامنے آتے ہی تم ارد گرد کا ہوش بھلا دیتی ہو؟ مبارہ سے اردشیر کے بارے میں جانتے وہ ملاقات کے بعد وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ گو کہ مبارہ نے زینب سے زیادتی اور پنچایت کے فیصلے کے بارے میں سے کچھ نہیں بتایا تھا سوائے اس کے کہ اردشیر اور وہ ایک ہی گاؤں سے ہیں، اور وہی مبارہ اس سے پہلی ملاقات میں محبت کا شکار ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ سمجھ کر بھی انجان پڑی۔ میرا مطلب یار، تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی لڑکا تمہارا دیوانہ ہو جائے، پھر تمہیں اردشیر میں ایسا کیا پسند آ گیا، حالانکہ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ہے؟ عارفہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مبارہ خاموشی سے عارفہ کو دیکھنے لگی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ اردشیر کے چہرے کی نہیں بلکہ اس کے کردار کی اسیر ہے، جس نے گناہ کی اجازت ملنے کے بعد بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور اردشیر وہ باقی مردوں کی طرح چہرے پر مٹنے والا نہیں تھا، وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت کہ اپنی نظروں کے سامنے اس چہرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ اس کی خاموشی پر عارفہ نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس تم نہیں سمجھ سکتی، مجھے اردشیر کے چہرے سے نہیں، ان کے کردار سے محبت ہے۔ ان کا ساتھ مجھے تحفظ دیتا ہے۔ اگر میں کسی مرد کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہوں تو وہ صرف اردشیر ہے۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتی اسے ایک رات میں پہنچ چکی تھی جہاں وہ اور اردشیر تھے۔ اس کے ساتھ گزرا ہر ایک لمحہ مبارہ کے لیے کسی قیمتی احساس سے کم نہیں تھا۔ جو بھی ہو، آخر کو وہ ایک مرد ہی ہے۔ مبارہ کے جواب پر آنکھیں گھماتی وہ اٹھ کر واپس اپنے بیڈ پر چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے بھی اس نے مبارہ کو جتانا ضروری سمجھا۔ ہاں مرد ہے، پر باقی مردوں سے الگ ہے، مبارہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھا وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنی ای میلز چیک کر رہا تھا، جب دروازے پر دستک دے کر رشیدہ بیگم اندر آئی۔ بیٹا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ کیا آج تمہاری پھپھو نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان سے پہلے کوئی اور اردشیر سے اس بارے میں بات کرے۔ نہیں تو کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟
اردشیر نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور پورا کا پورا راشدہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں بتایا تمہیں تمہیں بتایا تھا تمہاری پھپھو آئی تھی زینب کے نکاح کی بات کرنے؟ ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عمر سے بات ہوئی تھی، وہ ابھی صرف نکاح کا کہہ رہا ہے۔ ماں کی بات پر وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر راشدہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے ارشید کی طرف دیکھا۔ وہ آسیہ پلوشہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن دیکھو اردشیر، تم جانتے ہو زینب کے لیے عمر کا رشتہ کتنا ضروری ہے، اور تمہارے بابا سائیں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اس لیے انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ اس سے پہلے اردشیر کچھ کہتا اب اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر بابا سے اور آپ راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ پھپھو کو ہاں کرتے ہیں۔ اوئے ہیروئن کتنے جانی پہ باندر، اتنی سکون سے میں پڑھی تھی۔ اسے واقعی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا جو انکار کی وجہ بنتا۔ ویسے بھی وہ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں کل ہی آسیہ سے کہہ دوں گی وہ زینب کے ساتھ پلوشہ کے نکاح کی بھی تیاری کر لے۔ راشدہ بیگم اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے اردشیر واپس لیپ ٹاپ لے کر اپنے آفس کا کام کرنے لگا جب اچانک مبارک کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو جھٹک دیا۔ اگلی صبح راشدہ نے آسیہ کو فون کر کے اردشیر اور پلوشہ کے نکاح کے لیے ہاں کر دی، جس سے دونوں گھروں میں خوشیوں کی لہر سے دوڑ گئی تھی۔ ہر کوئی اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھا۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہی دونوں گھروں میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف مبارک ندرت شیخ کی طبیعت مزید بگڑنے کے باعث گاؤں چلی آئی تھی تاکہ کچھ دن اماں ابا کے ساتھ گزار کر ان کی خدمت کر سکے۔ یونیورسٹی سے اس نے چھٹیاں لی ہوئی تھی، ویسے بھی اسائنمنٹ وغیرہ میں مدد کے لیے عارفہ موجود تھی۔ اماں آپ آرام کریں، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ ندرت شیخ کو دوائیاں دینے کے بعد وہ بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، مبارک بیٹا اب میں ٹھیک ہوں، تم اب واپس لاہور چلی جاؤ، تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہو رہا اماں، عارفہ ہے میری مدد کے لیے، آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے جھک کر ان کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر کمرے سے نکل کر کچن کی جانب پڑھنے لگی کہ دفتن بیرونی دروازے کی بیل بجی۔ مبارک نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ جی کون؟ سامنے کھڑے لڑکی کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ یہ وجاہت شیخ کے نام ڈاک آئی ہے۔ خاکی لفافہ مبارک کی طرف بڑھاتے اس نے کہا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ لڑکے کو فارغ کر کے وہ دروازہ بند کر دی، واپس کمرے کی طرف بڑھی تاکہ لفافہ اماں کو دے سکے۔ ابا کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ ذہن میں اٹھتا سوال اور تجسس سے اسے لفافہ کھول کر دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا میں کھول کر دیکھ لوں؟ ہاں دیکھ ہی لیتی ہوں، ابا نے کون سا کچھ کہنا ہے؟ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ وہیں رک کر لفافہ کھولنے لگی جب اندر سے نکلتے شادی کے کارڈ نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ذلیل انسان، مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے یہ کارڈ بھیجا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وجاہت شیخ چلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے جب ہاتھ میں موجود کارڈ کو بھینچتے ہوئے بولے، ان کا غصے سے برا حال تھا۔ سراج الدین نے نکاح کی تقریب گاؤں میں رکھی تھی جس میں وجاہت شیخ کی فیملی کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے سراج الدین نے جلے پر نمک چھڑکنے کی کوشش کی تھی، تب بھی جب شہروز شیخ کی موت ہوئی تھی، گاؤں میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ یہاں کی ساری سرگرمیوں سے واقف تھے۔ مہربانی کر کے مجھ پر رحم کریں، میرے پاس ایک بیٹی ہی ہے جسے اب مجھ میں کھونے کی ہمت نہیں۔ ندرت شیخ بیڈ پر بیٹھی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، انہیں ڈر تھا اگر وجاہت شیخ نے غصے میں آ کر سراج الدین کو جاننے نقصان پہنچا دیا تو اب کی بار ان کی بیٹی کو ونی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اوہ، کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس کے بچوں کی شادی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ہم جائیں گے، ہم سب جائیں گے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وجاہت شیخ کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے لو بھائی، گم ہی ہو گیا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ ندرت شیخ نے بیٹی کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے پاس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس خبر کے ملنے کے بعد سے اسے چپ لگ گئی تھی۔ 2 دن مزید اماں ابا کے ساتھ گزار کر وہ واپس ہاسٹل چلی آئی تھی جہاں عارفہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے بھی پلوشہ اور اردشیر کے نکاح کی خبر مل چکی تھی جس کے بعد اسے مبارک کی فکر ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے مبارک سے بات کرنے کا سوچا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو مبارک، محبت وغیرہ سب بیکار ہے، دیکھنا جب تمہاری شادی ہوگی، چاہنے والا شوہر ملے گا تو تب تمہیں اردشیر یاد بھی نہیں رہے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو؟ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی، وہ جب سے آئی تھی بس روئے جا رہی تھی۔ مبارک میری جان، ہمیشہ یاد رکھو یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز وقتی ہے،
حتیٰ کہ انسان کے جذبات پہ مستقبل میں تمہیں یہ محبت حماقت سے کم نہیں لگے گی؟ نہیں عارفہ، تم نے محبت نہیں کی اس لیے تم یہ سب کہہ سکتی ہو، لیکن محبت کوئی کھیل نہیں ہے جو بار بار کھیلا جائے، یہ بس ایک بار ہوتی ہے، اور اگر نہ ملے تو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے، پھر چاہ کر بھی انسان کسی اور سے محبت نہیں کر پاتا۔ مبارہ تو اردشیر کو بھولنے کی بات پر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ عارفہ نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے اب تھک چکی تھی۔ انسان سارے شوق پالے لیکن محبت کا روگ نہ پالے۔ زور سے بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم چلی گئی۔ اس کے جاتے مبارہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اب بس بھی کرو مبارہ، کب تک یوں خاموش رہنا ہے؟ آج سارا وقت سب کو تمہاری طبیعت خراب ہونے کا جھوٹ بول بول کر تھک گئی ہوں میں تو۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس کے ساتھ کوریڈور سے گزرتے ہوئے عارفہ چڑھ کر بولی، تو تم سے کس نے کہا تھا جھوٹ بولنے کو؟ مبارہ نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ نکاح کی خبر کے بعد سے وہ ایسی ہی چڑچڑی ہو گئی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی، پر جب بولتی تو کاٹ کھانے کو دھوڑتی۔ ہاں تو کیا سچ بتا دیتی کہ تم خاموش ہو جاؤ، سامنے پلوشا کھڑی ہے۔ مبارہ اس کی بات کاٹتی تیزی سے بولی، ساتھ ہی پلوشا کی طرف دیکھا جو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے قریب جاتے ہوئے لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو پلوشا؟ بہت بہت مبارک ہو تمہیں نکاح۔ تھینکس، پلوشا سنجیدگی سے بولی۔ اس کے نکاح کی خبر سارے ڈپارٹمنٹ کو مل چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی اپنے نکاح کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، جبکہ مبارہ جانتی تھی کہ نکاح کی تقریب کتنی دھوم دھام سے رکھی گئی تھی۔ گاؤں کی تقریباً ہر فرد کو مدعو کیا گیا تھا، مگر اپنے غم میں مبارہ نے اس طرف متوجہ نہیں تھی۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔ ایک تو اور باتوں کی بات پلوشا کہتی ہوئی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ویسے بھی یونی کا ٹائم آف ہونے لگا تھا۔ جو کافی دیر سے ناول پڑھتے ہیں نا، انہیں تو ساری سچویشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ تم دروازے تک چلو، میں ذرا لائبریری سے ہو آؤں۔ عارفہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اجلت سے بولی، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، نہیں تم گیٹ پر میرا انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ عارفہ کہتی ہوئی لائبریری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مبارہ نے اپنے قدم مین گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ وہاں پہنچتے اسے سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے اردشیر کھڑا نظر آیا، جو یقیناً پلوشا کو پک کرنے آیا تھا۔ مبارہ کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیا شہروز شیخ کی بہن ہونا اس کا قصور تھا، یا محبت کرنا؟ کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا؟ مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس نے یہ پوچھا، کیوں تم؟ اردشیر جو اسے سخت سست سنانے کا ارادہ رکھ رہا تھا، مبارہ کی طرف دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، شکوے گلے عقیدت محبت اپنے نام کی تہمت لگا کر وہ خود کسی اور سے شادی کر رہا تھا۔ کیوں اتنی نفرت؟ اب تو شہروز شیخ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی بہن کا گھر بھی بسنے جا رہا تھا، پھر مبارہ کو کیوں تعمر کی سزا سنا دی گئی تھی؟ اردشیر کو اس وقت اپنی نفرت بے معنی سی لگنے لگی۔ مبارہ چلے؟ پیچھے سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جہاں عارفہ کھڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں چلو۔ اور اس سمے مبارہ کو ہر لفظ بے معنی لگنے لگا۔ وقت گزر چکا تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ مبارہ خاموشی سے عارفہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی، اور اردشیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ نکاح سے قبل کئی بار سے وجاہت شیخ کی کال آ چکی تھی، جنہوں نے اسے خاص تاکید کی تھی نکاح میں شریک ہونے کی۔ یہ اب ان کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ سراج الدین پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ انہیں ان کی خوشیوں سے کوئی خاص سروکار نہیں۔ دوسری طرف مبارہ نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ محبت اس کا اپنا مسئلہ ہے، اردشیر کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، تو اس نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی، پھر کیسا شکوہ اور کیسی شکایت۔ وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی، بس فرق اتنا تھا اس بار اس کے ساتھ عارفہ موجود تھی، جسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کیا ضروری ہے نکاح میں شرکت کرنا؟ گھر پہنچ کر مبارہ کے اماں ابا سے ملنے کے بعد وہ سفر کی تھکن اتارنے کے لیے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جب عارفہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی، ہاں بابا صحیح چاہتے ہیں ہم جائیں، اور میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ مبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے چینی اتنی تھی کہ 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مبارہ صبر کرو، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی میں بھی کوئی آئے گا جو تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم مجبور ہو جاؤ گی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے، اور تب اردشیر اگر تمہیں یاد رہا بھی تو اس کی محبت دم توڑ چکی ہوگی۔ عارفہ ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی۔ مبارہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، دنیا کی ہر چیز کا نعم البدل نکل آتا ہے، انسان بدل جاتا ہے تو جذبات بھی ویسے کہاں رہ سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید ایک دن میں اردشیر کو بھول جاؤں، تب کوئی اور یہاں۔ وہ اٹک گئی۔ کیوں؟ اور کوئی اور کیوں؟ اردشیر کیوں نہیں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر بکھر جاتی، تیزی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پیچھے عارفہ افسوس کرتی اس کے حق میں دعا کرنے لگی۔
ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो अपनी शेरवानी के बटन बंद कर रहा था जब इसने एक नज़र आईने पर डालकर अपनी तैयारी का जायजा लिया। ब्लैक शेरवानी इस पर खूब जच रही थी। इसके चेहरे की संजीदगी और रोब इसकी मर्दाना वजाहत में मजीद चार चांद लगा रहे थे। खुद को आईने में देखता वो हाथ में घड़ी पहनने लगा कि अचानक मुबारक का चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया। मेरा कसूर नहीं है, मैंने इसे कोई उम्मीद को इशारा नहीं दिया। अर्धशीर ने खुद को बावर करवाया। वो कई बार खुद से कह चुका था। मुबारक के लिए भी इससे दुख हो रहा था, पर वो भी सच था, ये भी सच था, वो कसूरवार तो नहीं था। मुबारक की मोहब्बत को वो अपना नहीं सकता था, एक का दिल रखने के लिए वो सबके दिल नहीं तोड़ सकता था। वो जानता था सराजुद्दीन कभी मुबारक को कबूल नहीं करेंगे, ज़ैनब का रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा, और परवेशा इस सब में इसका क्या कसूर था। मुझे माफ़ कर देना लड़की, तुम बहुत मासूम हो, पर तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल नहीं कर सकता। ज़ेरे लपड़ बड़ाता वो मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। इससे सारम की कॉल आ रही थी कि मेहमान तकरीबन पहुंच चुके थे, वो भी तैयार होकर नीचे आ जाए। 4 साल बाद सराजुद्दीन का घर एक बार फिर से जगमगा उठा था। निकाह की तकरीब अपने अरूज पर थी। सारे इंतजामात बेहतरीन तरीके से किए गए थे। सामने स्टेज पर मौलवी साहब उमर और ज़ैनब का निकाह पढ़ा रहे थे। इसके बाद अर्दशीर और परवेशा का निकाह होना था। हर कोई दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहा था। 16 साल की दुल्हन बनी ज़ैनब पर टूट कर रो पाया था। क्या देख रही हो मुबारक? आरफा ने इसे देखते हुए पूछा, जो जामनी रंग की फ्राक से बदन किए खामोश बैठी सामने ज़ैनब को देख रही थी। कितना फ़र्क था दोनों के नसीबों में। सामने बैठी लड़की ज़्यादती का शिकार हुई थी, फिर भी आज वो मोहब्बत का ताज सर पर सजाए किसी की बीवी बन गई थी, और वो इसके साथ ज़्यादती नहीं हुई थी। इसके बावजूद अर्दशीर के नाम की तोहमत इस पर लग चुकी थी। कोई इसे अपनाने को तैयार नहीं था, और वह कैसे किसी को यकीन दिलाए कि आज भी इसकी इज्जत महफूज थी। मुबारक, क्या हुआ? आरफा ने इसे खामोश पाकर इसका कंधा हिलाया। मैं इसे ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ आरफा, फिक्र मत करो। मुबारक ने इसे तसल्ली देते हुए सामने देखा, जहाँ उमर और ज़ैनब का निकाह हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। जब एकदम आसिया घबराई हुई वहीं आई और शाहिद खान के कान में झुककर कुछ कहने लगी। जरा सी देर गुजरी थी कि अचानक स्टेज का माहौल बदल गया। अर्दशीर और उमर उठकर घर के अंदर बढ़े थे, जबकि सराजुद्दीन खड़े शाहिद खान से कुछ कह रहे थे। अंदाज काफ़ी बरहम था। ये क्या हो रहा है बाबा साईं? आरफा मुबारक ने सवालिया नज़रों से सामने बैठे हुए जाहद शेख से पूछा, जो खुद भी मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख कर आता हूँ। वो उठकर वहाँ से चले गए ताकि खबर ले सके आखिर मामला क्या है। अम्मा, अभी मुबारक नुदरत शेख की तरफ मुड़ती कि तभी दो औरतें इनकी टेबल के करीब चली गईं। हाय नुदरत, सुना तुमने? अर्दशीर की दुल्हन भाग गई है किसी लड़के के साथ। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया आजकल के लड़के लड़कियाँ, उफ। इनमें से एक औरत कानों को हाथ लगाते हुए बोली, और फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे मेहमान आपस में चैमगोइयाँ करते तरह तरह की बातें करने लगे। वो औरतें भी नुदरत शेख से मजीद कुछ कह रही थी, जबकि मुबारक और आरफा साकित बैठी एक दूसरे को देखने लगी। कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसके साथ परवेशा अक्सर यूनिवर्सिटी में दिखाई देती थी? आरफा की बात पर मुबारक को याद है परवेशा ने किस तरह बेतासिर चेहरे से निकाह की मुबारकबाद वसूल की थी। यही वो बात थी जो मैंने कहा था कि जो रीडर्स काफ़ी देर से पढ़ते उन्हें तो समझ आ जाएगा। मुझे तो पहले ही पता था। उसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक ना थी, और वो लड़का इसके करीब जाते ही वहाँ से चला गया था। इस वजह से मैं शौक़ नहीं हुई। तभी परवेशा ने यूनिवर्सिटी में किसी को निकाह की दावत नहीं दी, क्योंकि पहले ही भागने का प्लान बना चुकी थी, और मुबारक की अधूरी बात को आरफा ने मुकम्मल किया था। जब तुम जानती थी तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है, तो फिर तुमने ये रिश्ता क्यों तय किया? सराजुद्दीन आसिया पर बरसते हुए बोले। वो सब इस वक्त घर में जमा थे। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बाहर मेहमान मौजूद थे जो तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे क्या मालूम था भाई वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैं तो शाहिद के कहने पर रिश्ता लेकर आपके पास आई थी। आज क्या रोते हुए बोली। शाहिद खान का झुका सर मजीद झुक गया। उमर का भी कुछ यही हाल था, जबकि ज़ैनब और सारम रशीदा बेगम को संभाल रहे थे, जिन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। पर अर्दशीर इन सब में एक वही था जो पुरसकून खड़ा था। इसके नज़दीक परवेशा इतनी कसूरवार नहीं थी जितने आसिया और शाहिद खान। अगर इनकी बेटी किसी को पसंद करती तो इसे पूरा हक हासिल था कि उसकी पसंद का एहतराम किया जाए, ना कि अना का मसला बनाकर ज़बरदस्ती शादी की जाए। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? सराजुद्दीन वहीं सर पकड़ कर बैठ गए। जब वजाहत शेख की आवाज़ पर सबने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे सराज? मुबारक जो बाप को ढूंढती हुई अंदर आ रही थी, वजाहत शेख की बात सुनकर इसके कदम वही साकित हो गए। क्या तुम इस दुश्मनी को खत्म करके मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहोगे? वजाहत शेख ने एक बार फिर पूछा। सब खामोश खड़े इन्हें देख रहे थे। जब सराजुद्दीन अपनी जगह से उठकर इनके सामने आए। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहूँगा? मैं जानता हूँ सराज, जो हुआ वो गलत था, पर पंचायत के फैसले पर तुमने अपना बदला ले लिया था, जिसकी सजा आज तक मेरी बेटी काट रही है। बाप की बात पर बेख्तियार मुबारक की नज़र अर्दशीर की तरफ उठी, जो इसे ही देख रहा था। इसका दिल चाहा सबको बताया उस रात इसके साथ कुछ नहीं हुआ था, पर अर्दशीर की तनबीह करती
नज़रें इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। तुम खुद भी बाप हो, समझ सकते हो औलाद का दुख। अगर उमर तुम्हारी बेटी से शादी ना करता तो मेरी तरह तुम भी इसकी खुशियां देखने को तरसते रहते। वजाहत शेख ने कहते हुए अब की बार सिराजुद्दीन के सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, वरना अर्दशीर के नाम की तोहमत कभी इसका घर बसने नहीं देगी। बाबा सही, मुबारक का दिल चाह फूट फूट कर रोए। इसने भला कब चाहा था कि सबके सामने इसके बाबा सही यूं झुक जाए। ये तो तय है, हर नावल में लगता है। पहले मुझे ज़ुकाम हुआ है, गला अलग खराब है, फिर भी राइटर ने रवाना किया। प्लीज बाप का सीन मत लिखा करो। आई लव माई फादर। जब भी ऐसे कोई इमोशनल सीन आता है ना बाबा के से रिलेट, मुझे बहुत रोना आता है। अभी वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, मतलब लाइक अपनी अना दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, और अब देखो कैसे हाथ जोड़े हैं। बाप ऐसी चीज़ है। सिराजुद्दीन ने एक नज़र वजाहत शेख के जुड़े हाथों पर डाली और फिर मुबारक को देखा जब बाप के लिए रो रही थी। इन्हें इस पर तरस आया। भाई के किए की सज़ा वो मासूम भुगत रही थी। 4 साल पहले एक फैसला पंचायत ने किया और 4 साल बाद एक फैसला सिराजुद्दीन ने करना था, जो एक बार फिर इस लड़की की ज़िंदगी को बदलने वाला था। सिराजुद्दीन आगे बढ़े और फिर वहाँ वो हुआ कि सभी लोग हैरत से दंग रह गए। सिराजुद्दीन ने वजाहत शेख को गले से लगा लिया था। वजाहत, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से करके मेहमानों के सामने मेरा सर झुकने से बचा सकते हो? अगर वजाहत शेख इनके सामने झुके थे तो वो भी बड़ापन दिखाते हुए मुबारक का हाथ मांग कर इज्जत बख्श रहे थे। अगर अर्दशीर बेटे को कोई इतराज़ नहीं तो मुझे खुशी होगी अपनी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाते हुए। अब की बार सबकी नज़रें अर्दशीर की तरफ उठी थी। सबको अपनी तरफ बच्चा पाकर वो गड़बड़ा उठा। जो बाबा सही का फैसला हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो जल्दी से बोला, चलो फिर तय हुआ, मुबारक हमारे घर की बहू बनेगी। अब सब यहाँ क्या खड़े हो, जाओ जाकर निकाह की तैयारी करो। सिराजुद्दीन के कहने पर सब फौरन घर से बाहर निकल गए ताकि निकाह ख्वाह और मेहमानों को इस नई तब्दीली से आगाह कर सके। अब वहाँ सिर्फ सिराजुद्दीन, मुबारक और वजाहत शेख रह गए थे। सिराजुद्दीन दोनों बाप बेटी को अकेले में बात करने का वक्त देते खुद भी वहाँ से बाहर चले गए। बाबा सही, मुबारक वजाहत शेख के सामने ही, मैं जानता हूँ बेटी तुम अर्दशीर को पसंद करती हो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुन ली थी। बाप की बात पर इसने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। इसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी 4 साल पहले मैंने बेटे की खातिर तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ज़्यादती नहीं होने दूंगा। उफ़ अल्लाह, ऐसे वालिदैन अल्लाह सबको दे। मतलब लाइक इस्लाम में भी इजाज़त है लड़की को अपनी पसंद बताने की, फिर पता नहीं क्यों अक्सर वालिदैन अपनी हना का मसला बना लेते हैं इज्जत का। जैसे वो भाग के जा रही है, सामने वाले मेरे ने उसे निकाह करके लेके जाना होता है। अगर मैं सिराजुद्दीन के सामने नाक भी रगड़नी पड़ती तो मैं अपनी बेटी के लिए वो भी कर जाता। बेटे की मौत के बाद वजाहत शेख को अपने सब गुनाहों का एहसास हो गया था। उन्होंने मुबारक के सर पर हाथ फेरा। वो बाप के गले लगती फूट फूट कर रोने लगी। चलो बस करो, आओ तुम्हारी अम्मा और सहेली को तुम्हारे निकाह की खबर देते हैं। देखना तुम्हारी अम्मा खुशी के मारे अपनी सारी बीमारी भूल जाएगी। वजाहत शेख की बात पर वरना आंखों से मुस्कुराती इनके साथ चल पड़ी, जिसके बाद फिजा में अर्दशीर और मुबारक के निकाह की मुबारकबाद गूंज उठी। तो आरफा ने इस काया पलट पर हैरान थी। वो यहाँ मुबारक को हौसला देने आई थी और अब बैठ कर इसके निकाह के छुआरे खा रही थी। 1 साल बाद इनकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, जिसमें इधर उधर की औरतों से फारिग होकर अर्दशीर इसे लिए फ़ौरन शुमाली इलाका जात पहुँच गया था अपने हनीमून के लिए। इस वक्त भी वो दोनों हंजा के मुख्तलिफ मकामात अच्छी तरह घूम फिरने के बाद अपने हट के पास अपनी छोटी छोटी पहाड़ियों में से एक पर बैठे थे, जब दूर उफक पर उठते परिंदों को देखते हुए एकदम मुबारक ने गर्दन मोड़कर अपने से चंद इंच के फासले पर बैठे अपने बाकरदार शरीक के सफ़र को देखा और फिर धीरे से अपना सर इसके सामने पर टिका दिया। अर्दशीर ने मुस्कुराते उसके गिर्द बाजों का हिसार खींचा। अर्दशीर, पता है मेरा दिल करता है मैं सबको बता दूं कि इस रात कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं, बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जना जैसे गुनाह के साथ आपका नाम जोड़ता है। अर्दशीर के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई वो धीरे से बोल रही थी, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुबारक, मेरा अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ़ है, हमें किसी और को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अर्दशीर ने अक्सर कहा हुआ जुमला फिर दोहराया। मुबारक जब भी सबको बताने का कहती वो यही जुमला कहकर बात ख़त्म कर देता। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, अपनी सफाई अपने सारे ऐब अल्लाह ताला को बताएं, अपनी सफाई उन्हें दे, गुनाह की तौबा अल्लाह ताला से मांगे। लोगों को क्या वजाहतें देनी है, जो सोच रहे हैं सोचे जाएं। वैसे आज सुबह ज़ैनब की कॉल आई थी, बता रही थी पलवश अपने शोहर के साथ फिर आई थी, मगर इस बार भी आसिया पप्पू और शाहद अंकल ने इसे माफ़ नहीं किया। आपको नहीं लगता इन्हें माफ़ कर देना चाहिए? इसने ज़रा सा चेहरा उठाकर अर्दशीर की राय लेनी चाहिए। इनका मामला है, वो बेहतर जानते होंगे, हमें इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। वो सरसरी लहजे में बोला। मुबारक जांचती नज़रों से इसके तासरात देख रही थी। वो जानना चाहती थी पलवशा के नाम पर वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे मत देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पलवशा के जिक्र से।
وہ دیکھ تو سامنے رہا تھا پر خود پر جمے مبارہ کی نظروں کو اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ آپ نکاح کرنے والے تھے اس سے؟ وہ نکاح پر زور دیتے ہوئے بولی۔ کیا تو نہیں؟ وہ بھی دوب بولا۔ اور ہاں، آخری بار بتا رہا ہوں، میں اس سے نکاح زینب کی خوشی کے لیے کر رہا تھا، محبت میں نہیں۔ اب کی اردشیر کا انداز ٹپکنے والا تھا۔ مبارہ منہ بناتی واپس سر اس کے شانے پر رکھتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ ویسے بابا سائیں کو زینب کی رخصتی بھی ہمارے ساتھ کر دینی چاہیے تھی۔ بیچارے عمر بھائی، انہیں دیکھ کر مجھے بہت ترس آ رہا ہے۔ نو جی، اب محترمہ کو عمر اور زینب کی فکر ستانے لگی۔ اردشیر نے آنکھیں گھماتے ہوئے اس کے گرد موجود حصار کو مزید تنگ کیا۔ زینب ابھی پڑھ رہی ہے، ورنہ عمر کی تو پوری کوشش تھی ہمارے ساتھ ہی زینب کی رخصتی کروا لیں۔ عمر کی حالت سوچتے ہوئے اردشیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے خوشی تھی کہ بلوشہ کے واقعے نے زینب کی زندگی کو متاثر نہیں کیا تھا۔ ہاں، پر وہ کتنے اتاولے۔ بس ہم یہاں ہنی مون پر آئے ہیں، سب کے مسئلوں پر نظر ثانی کرنے نہیں۔ وہ چڑھ کر بولا۔ محترمہ کو سب کی فکر تھی سوائے ایک شوہر کے۔ آپ سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے۔ مبارہ بھی اسی کے انداز میں کہتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اردشیر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس گزرے ایک سال میں یہ لڑکی سے کتنی عزیز ہو گئی تھی کہ اب ایک لمحہ بھی اس کے بغیر ادھورا لگتا تھا۔ اچھا، ایک بات پوچھوں؟ واپس اسی پوزیشن میں آتے ہوئے معصومیت سے اردشیر کو دیکھنے لگی۔ نہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جانتا تھا میڈم منہ پھلا کر بیٹھ جائے گی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج بول بیٹھی، اور جب بولی تو آواز بھر آ گئی تھی۔ پاگل لڑکی، کس نے کہا محبت نہیں ہے؟ ہاں، میں نے نکاح بابا سائیں کے کہنے پر ضرور کیا تھا، پر اس ایک سال میں تم میرے دل میں اس مقام پر پہنچ چکی ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اگر تم نے کبھی اپنی جگہ چھوڑنے کا سوچا بھی تو میری سانسوں کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ مبارہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اردشیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس لڑکی کی تمام شک و شبہات کو بھی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ تم آج جان لو کہ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی اور آخری محبت ہو۔ تم سے پہلے یہ دل نہ کسی کے لیے دھڑکا ہے اور نہ ہی کبھی دھڑکے گا۔ محبت سے کہتا وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ مبارہ نے پرسکون ہوتے اس کے سینے پر سرک کر آنکھیں موند لی۔ وہ جو اسے ایک رات کی اسیر ہو چکی تھی، اب ساری زندگی کے لیے اردشیر کی قید میں رہنا چاہتی تھی۔ ہم جو محبت کے فقیر تھے کہ تیرے ہی مریض تھے، ہمیں طلب تھی فقط تیری کہ ہم ایک رات کے اسیر تھے۔ واہ واہ، ختم شد۔ وہ کیا شارٹ ناول بٹ بیوٹیفل اسٹوری۔ کسی کو برباد بھی کر سکتے ہیں بات بھی، کبھی کبھی ہمیں اختیار ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم وسیلہ بن جاتے ہیں کسی کو برباد کرنے کا اور آباد کرنے کا بھی۔ تو کیوں نہ پازیٹیو رہا جائے؟ جب ہم اپنے غصے کو دبا کے نا پازیٹیو سوچتے ہیں نا، یا کچھ اچھا کرتے ہیں، تو وقتی طور پہ ہمیں غصہ رہتا ہے، لیکن ایک دن گزرنے کے بعد یا کچھ گھنٹے یا 2 دن یا کچھ ہفتے گزرنے کے بعد ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی، یا ہم نے اس کے ساتھ وہ نہیں کیا جو اس نے کیا تھا۔ سکون نہیں ہوتا جیسے وہ؟ تو دائمی سکون کے لیے نا کبھی کبھی وقتی غصہ جھیل لیا کرو، قابو کر لیا کرو۔ خیر، ناول کیسا لگا بتائیں۔ میں لانگ ناول کر رہی ہوں، لیکن آپ لوگ میری طبیعت دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جب زیادہ پڑھتی ہوں تو میرے گلے میں خراش سی ہونے لگ جاتی ہے، یا میری آواز بھاری ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ اوپر سے مجھے چھینک آتی ہے بہت زیادہ، میں ویڈیو میں تک چھینک نہیں سکتی، اس وجہ سے ویڈیو مجھے روک کے چھینکتی ہوں نا، تو مطلب اریٹیشن ہو رہی ہے اس ٹائم مجھے، تو اس وجہ سے تھوڑا صبر کریں، ٹھیک ہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میٹھا پھل، ٹھیک؟ اور لمبیا نے راواں عشق دیاں کا سیزن 2 بھی اپلوڈ ہوگا، بس اسی پہ کام کر رہی ہوں، تھوڑا سا بھی رہ گیا ہے، کل تک شاید ہو جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔